سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گرفتار فرد جرم عائد کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ مجھے سزا دینے کی کوشش الیکشن میں مداخلت ہے، ایسا کہا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، جبکہ سابق امریکی صدر نے حساس دستاویزات کیس میں صحت جرم سے انکار کیا۔ ٹرمپ فرد جرم عائد ہونے کے بعد عدالت سے روانہ ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو میامی میں فیڈرل کورٹ ہاؤس سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر خفیہ دستاویزات چھپانے کے کیس میں فرد جرم عائد کی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر 37 سنگین الزامات لگائے گئے۔ سابق امریکی صدر پر خفیہ دستاویزات چھپانے کا الزام ہے۔ اور اب خبر ہے کہ کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں سمندری طوفان بائپر جوائے کے باعث ایمرجنسی نافذ کی گئی۔ طوفان کراچی سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ محکمہ موسمیات نے ایسا بتایا۔ اس بارے مزید کہا، طوفان ٹھٹھا سے 360 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ ہواؤں کی رفتار تقریباً 170 کلومیٹر فی گھنٹہ، لہروں کی اونچائی 30 فٹ ہے۔ بائپر جوائے 15 جون کو کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان ساحل سے ٹکرانے کا امکان ہے، محکمہ موسمیات نے واضح کر دیا ہے، جبکہ اسپتالوں سمیت متعلقہ عملے کی چھٹیاں منسوخ کی گئی ہیں۔ تیز ہواؤں اور طوفانی برسات کے پیش نظر امتحانات، سیمینار اور دیگر تقریبات ملتوی کر دی گئیں۔ سمندری طوفان بیپر جوائے کے اثرات سے کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں ساحلی پٹی متاثر ہونے کا خدشہ۔ متوقع طوفانی برسات اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ، ہنگامی اقدامات جاری۔ متوقع طوفانی صورتحال کے خدشات پر اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، متعلقہ سرکاری ملازمین کی چھٹیاں منسوخ۔ جامعہ کراچی سمیت دیگر درسگاہوں میں امتحانات ملتوی ہو گئے۔ دوسری جانب کراچی ایئرپورٹ پر ڈپٹی ڈائریکٹر ایئر سائیڈ نے احتیاطی تدابیر پر مبنی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ کراچی سمیت دیگر اضلاع میں تیز ہوائیں چلنے کے پیش نظر بھاری بھرکم بل بورڈز ہٹانے اور مخدوش اور خطرناک عمارتیں خالی کرانے کے لیے انتظامی اقدامات سست روی اور تاخیر کا شکار نظر آتے ہیں۔ سیوریج کے بوسیدہ نظام اور نالوں کے چوکنگ پوائنٹس بر وقت کلیئر نہ ہونے کے باعث برسات میں نکاسی آب کے مسائل کے باعث سڑکیں اور دیگر مقامات تالاب بننے اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں طوفان کے باعث سمندر میں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا۔ ریسکیو ادارے اور کوسٹ گارڈ سمیت دیگر ادارے اطراف میں موجود ہیں۔ مقامی آبادی تاحال اپنے گھروں میں موجود ہے اور علاقے کو خالی نہیں کرایا گیا۔ سمندری طوفان کراچی کے ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 14 جون کی صبح اس کا رخ تبدیل ہو کر شمال مشرق کی سمت ہونے کا امکان ہے۔ کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں سمندر میں پانی کا بہاؤ تیز ہونے کے باعث ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گیا۔ کوسٹ گارڈ سمیت ریسکیو کے ادارے ابراہیم حیدری کے اطراف ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد ابراہیم حیدری اور اطراف کے علاقوں میں رہائش پذیر ہے، تاحال علاقے کو خالی نہیں کرایا گیا۔ ابراہیم حیدری ساحلی پٹی کی سڑکیں بھی عام لوگوں کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ سمندری طوفان بائپر جوائے کے خطرات کے پیش نظر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ شہر میں لگے بل بورڈز کو فوری ہٹانے کے احکامات بھی جاری کیے۔ کراچی سے محمد اشد کی رپورٹ۔ سمندری طوفان کے خطرات، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ شارع فیصل اور دیگر مقامات پر لگے بل بورڈز اور ان کے فریمز کو فوری ہٹانے کا حکم دیا۔ مراد علی شاہ ساحلی علاقے لانڈی شیرپاؤ کالونی، ریڈی گوڈ بھی پہنچے۔ کمشنر کراچی کو UC چشمہ اور UC ابراہیم حیدری سے 15,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو متعلقہ افسران نے بتایا کہ سمندری طوفان کے باعث ابراہیم حیدری تعلقہ میں متاثر ہونے والی آبادی 40,000 کے قریب ہے۔ لٹ بستی، ریڈی گوٹ اور علی محمد خاسکلی گوٹ میں 17 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے، جبکہ سمندری طوفان سے 2 مقام دبلا پاڑا اور جت پاڑا کو سب سے زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ کلاؤڈ برسٹ ہونے پر سنگین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ساحلی علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی جاری ہے۔ شہری بارش کی صورت میں ساحل کا رخ نہ کریں۔ انتظامیہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ ہے۔ وہ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ کلاؤڈ بسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اچانک جیسے وہ کلاؤڈ بسٹ ہوتا ہے، کلاؤڈ بسٹ میں اگر 100 ملی میٹر کا کلاؤڈ بسٹ ہوتا ہے تو بہت سنگین صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پینک نہ کریں لیکن احتیاط ضرور کریں۔ سختی سے منع کیا گیا کہ کوئی بھی تفریح کے لیے
سی ویو کا رخ یا اس طرح کا نہ کریں، کیونکہ ان جگہوں پہ لوگوں کی جو رش ہوتی ہے اس سے ٹریفک کی نیوسنس اس میں پیدا ہوتی ہے۔ سر ماہی گیروں کو بہت پہلے سے وارننگ دی گئی تھی، اور جو ماہی گیر پھر بھی پھنسے ہوئے تھے تو ان کو نیوی نے اور کوسٹ گارڈ نے ان کو جو ہے وہ ریسکیو کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سمندری طوفان بائپر جوائے کے پیش نظر پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ ہنگامی صورتحال سے عوام کو آگاہ رکھا جائے اور ساحلی علاقوں سے لوگوں کے مکمل انخلاء کو یقینی بنایا جائے۔ سمندری طوفان بائپر جوائے پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ ساحلی علاقوں سے لوگوں کا مکمل انخلاء یقینی بنانے کی ہدایت۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سمندری طوفان 15 جون کو ممکنہ طور پر کیٹی بندر سے ٹکرائے گا، جس کا ممکنہ دورانیہ 3 دن ہوگا۔ طوفان سے اس وقت اوسطاً 140 سے 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ساحلی علاقوں سے 50,000 سے زائد افراد کی نقل مکانی کروائی جا رہی ہے، جبکہ نقل مکانی کا کام 90% تک مکمل کر لیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے متاثرہ علاقوں میں ہنگامی طبی امداد کا مؤثر انتظام یقینی بنانے کے علاوہ کیمپس میں صاف پانی اور خوراک کا انتظام یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ تمام ادارے سمندری طوفان بائپر جوائے سے پیدا ہونے والی ممکنہ صورتحال کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ سمندری طوفان بائپر جوائے کے پیش نظر ساحلی علاقوں میں موجود پاک فوج، نیوی اور سندھ رینجرز کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے۔ سمندری طوفان بائپر جوائے کے پیش نظر پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج کے تازہ دم دستے ممکنہ سمندری طوفان بائپر جوائے سے نمٹنے کے لیے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ پاک فوج کے امدادی دستوں کا کشتیوں کے ذریعے مقامی آبادی کی منتقلی کا عمل جاری ہے، جبکہ مقامی آبادی نے پاک فوج سے اظہار تشکر کیا۔ دوسری جانب پاک بحریہ کی سمندری طوفان بائپر جوائے کے پیش نظر سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پاک بحریہ کاموسیٹ کمانڈ کے جوانوں نے شاہ بندر کے نواحی علاقوں سے سینکڑوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ ساتھ ہی ماہی گیروں کی حفاظت کے لیے پاک بحریہ کے جہازوں کی کھلے سمندر میں پیٹرولنگ جاری ہے۔ پی جی رینجرز کی ہدایت پر پاکستان رینجرز ریسکیو کاموں میں سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر لوگوں کے انخلاء میں بھرپور معاونت فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان رینجرز کی جانب سے سجاول کی ساحلی پٹی میں متوقع طور پر سمندری طوفان کی زد میں آنے والے دیہاتوں، کیٹی بندرگاہ اور جاتی کے رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ عوام کی جانب سے پاک فوج، پاک بحریہ اور پاکستان رینجرز کی امدادی سرگرمیوں کو سراہا جا رہا ہے۔ سیاسی منظرنامے سے خبر ہے، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے وزیر اعظم اور میرے خلاف قتل کا الزام لگایا گیا، لیکن ان الزامات کے کوئی ثبوت فراہم نہ کر سکے۔ 9 مئی کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں، آنے والے دنوں میں حیران کن اعداد و شمار سامنے آئیں گے۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ فوج کے ایک سینئر آفیسر وزیر اعظم پاکستان اور میرے خلاف جو ہے وہ اپنے قتل کی سازش کرنے کا الزام جو ہے وہ لگایا تھا۔ ان کی تمام ویڈیوز، آڈیوز جو ہے وہ ان کو تفتیشی عمل کے دوران جے آئی ٹی نے جو ہے وہ ان کو کنفرنٹ کیا۔ ان تمام بیانات کو اور ان ویڈیوز کو انہوں نے درست تسلیم کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ واقعی یہ میری ہی آواز ہے اور یہ میں ہی جو ہے یہ بیانات جو ہے وہ جاری کر رہا ہوں۔ لیکن جب ان سے سوالات پوچھے گئے تو تفتیش کے اس عمل کے دوران جھوٹا، مکار، بے بنیاد الزامات لگانے والا جو ہے وہ ثابت کیا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم چین کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ پی پی اور نون لیگ کی حکومتوں نے سی پیک کو اہمیت دی۔ پاکستان میں اس پر اتفاق رائے ہے۔ امریکہ، مغرب اور بھارت کے گٹھ جوڑ نے ایک تیسری قوت پیدا کی جس کا مقصد اس منصوبے کو روکنا تھا۔ وہ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہم من حیث القوم چین کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، 2008 میں بنی، یا 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت، دونوں نے اس حوالے سے ایک ہی پالیسی کو تسلسل دیا اور سی پیک پر کام شروع ہوا۔ یہ محض ایک سڑک کا نام نہ تھا، یہ ایک تجارتی شاہراہ تھی جو ایک پیکج تھا
جس میں انڈسٹریل زونز تھے. جب دنیا نے دیکھا کہ پاکستان میں تو اس پر اتفاق رائے ہے تو مغربی دنیا نے امریکہ کی سربراہی میں انڈیا کے بشمول ایک تیسری قوت پیدا کی اور پاکستان کو اس تیسری جنس کے حوالے کر دیا جس کا ایجنڈا سی پیک کو روکنا تھا, جس کا ایجنڈا پاکستان کے راستے سے اتنے بڑے تجارتی راستے کو روکنا تھا. آپ کو بتائیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے حکومت کی آئینی مدت اگست میں ختم ہو جائے گی, نگران حکومت آ کر الیکشن کرائے گی. دنیا نیوز ہیڈ آفس کے دورے کے موقع پر خصوصی گفتگو میں مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ نواز شریف الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوں گے. ایک کانسٹیٹیوشنل مدت ہے جس کو گورنمنٹ اگست میں ختم کرے گی اور اس کے بعد نگران سیٹ اپ بھی ہے اور الیکشنز بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو اس وقت الیکشن کی کیمپین کے لیے فیلڈ میں موجود ہے. پرسوں بھی ہمارا شجاع آباد میں الحمدللہ بہت بڑا جلسہ تھا مریم نواز شریف صاحبہ کا. اسی طرح آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ پورے تسلسل کے ساتھ ہم الیکشن کیمپین میں جا رہے ہیں اور اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں. الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف صاحب قائد پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ پاکستان میں اتحادیوں کے ساتھ آپ وفاق میں ہیں, کیا یہی اتحاد ہمیں الیکشن میں بھی نظر آئے گا یا؟ دیکھیں وہ تو فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے, پارٹیز کی قیادت نے کرنا ہے, اتحادیوں نے کرنا ہے, لیکن الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بھرپور لڑیں گے اور ہم تیار. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ایک ہی دن عام انتخابات کا انعقاد ملکی مفاد میں ہے. آمرانہ دور میں وقفے سے الیکشن کرانے میں بہت سی قباحتیں پیدا ہوئیں. حکومت مدت پوری ہونے پر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری شروع ہو جائے گی. وزیر قانون اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ہم نے مختلف اوقات میں کوشش کی کہ انتخابات کو اکٹھا منعقد کروایا جائے تاکہ جو صوبوں کے ریزلٹس ہیں وہ قومی اسمبلی کے ریزلٹ سے انفلوئنس نہ ہو. نگران حکومت کیوں اہم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بالکل لیول پلینگ فیلڈ ہو, کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. حکومت کی ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں ایک ہی ہے اور وہ ہے کہ جس دن ان کی آئینی مدت پوری ہوگی حکومت رخصت ہوگی, اس کے بعد یہ جو بیٹن ہے وہ پھر ڈومین ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. بجٹ پاس ہونے جا رہا ہے 2023-24 کا. اس الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پرپوزلز جنرل الیکشنز کے لیے بھیجی تھی 46 ارب ہے, وہ اس کی ایلوکیشن کر دی گئی ہے اور 60 روز کا الیکشن کا انعقاد ہے. اس کے حوالے سے تیاریاں یا 90 روز کے حوالے سے تیاریاں یا جو سینسس کا ایشو ہے وہ کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا, یہ وہ سارے معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن کا ڈومین ہیں. استحکام پاکستان پارٹی نے جلد صوبائی اور ضلعی سطح پر تنظیم سازی کا اعلان کر دیا. عام انتخابات میں بھی بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا. پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کہتے ہیں ملک میں سیاسی استحکام کے لیے کام کریں گے. لاہور سے لیاقت انصاری کی رپورٹ. استحکام پاکستان پارٹی کی قیادت کا لاہور میں اجلاس کی صدارت پیٹرن چیف جہانگیر خان ترین نے ویڈیو لنک کے ذریعے کی. اجلاس میں پارٹی سیکرٹری جنرل امن محمود کیانی اور چودھری فردوس عاشق اقوان, مراد راس اور دیگر شریک ہوئے. اجلاس میں پارٹی کے مرکزی صدر عبدالعلیم خان نے آئندہ سیاسی لاہ عمل پر پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کی. استحکام پاکستان پارٹی کا عام انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ. اجلاس میں صوبوں اور ضلعی سطح پر فوری تنظیم سازی شروع کرنے کی منظوری دی گئی. عبدالعلیم خان کا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملکی مسائل کو دیکھتے ہوئے مستقبل کا لاہ عمل مرتب کریں گے. ملک میں سیاسی استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں. چیئرمین نادرہ طارق ملک عہدے سے مستعفی ہو گئے. وزیر اعظم سے ملاقات میں اپنا استعفیٰ پیش کیا. شہباز شریف نے طارق ملک کی بطور چیئرمین نادرہ خدمات کو سراہتے ہوئے آئندہ ملک کی خوشحالی کے لیے کردار ادا کرنے کی امید ظاہر کی. چیئرمین نادرہ طارق ملک نے وزیر اعظم سے ملاقات کر کے استعفیٰ پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں, پارلیمان سے پاکستان کی ترقی وابستہ ہے. بطور چیئرمین نادرہ محنت لگن سے اپنی خدمات سر انجام دیں. مزید کہا کہ اپنے دور میں 45 سے زائد خدمات اور سہولیات متعارف کروائیں. آئندہ بھی ملک کی ترقی, قوم کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ نیب کا ادارہ رہے گا تو ملک نہیں چلے گا. 4 سال سے عدالتوں میں پیش ہو رہا ہوں لیکن ابھی تک کیس نہیں چلا. الزامات لگائے ہیں تو کیس بھی چلائیں. اگر میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے تو نیب کو معافی مانگنی چاہیے.
وہ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ 4 سال ہونے لگے، ہم بھی ان عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، آج تک کیس چلا نہیں ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس کیس کو چلائیں، کیمرے لگائیں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں کون سی کرپشن ہوئی ہے۔ میں نے کہا میرے خلاف آپ نے الزام لگایا تھا، اس کیس کو چلائیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اگر نہیں ہے گواہ، جھوٹے کیس بنائے ہیں، شرمندگی کا اظہار کریں، معافی مانگیں، ہم سے نہیں اس ملک کے عوام سے معافی مانگیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پرویز لاہی کو دوبارہ جسمانی ریمانڈ پر دینے کے سیشن کورٹ کے احکامات معطل کر دیے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جوڈیشل میجسٹریٹ نے پرویز لاہی کو جیل بھجوا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس وحید خان نے پرویز لاہی کی اپیل پر سماعت کی۔ اپیل میں سیشن کورٹ کے جوڈیشل ریمانڈ ختم کرنے اور جسمانی ریمانڈ کے لیے دوبارہ پیش کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا۔ پرویز لاہی کے وکلاء نے دلائل دی اور موقف اختیار کیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے پرویز لاہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوایا۔ چودھری پرویز لاہی نے جوڈیشل ریمانڈ کے بعد ضمانت کے لیے درخواست دائر کی۔ وکلاء کے مطابق محکمہ اینٹی کرپشن نے جسمانی ریمانڈ نہ دینے پر فیصلے کو سیشن عدالت میں چیلنج کیا۔ سیشن عدالت نے کسی قانونی جواز کے بغیر جوڈیشل مجسٹریٹ کا حکم کالعدم قرار دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے دوبارہ جسمانی ریمانڈ پر دینے کے احکامات معطل کر دیے اور آئندہ سماعت پر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ دوسری جانب پرویز لاہی کو اینٹی کرپشن حکام نے جسمانی ریمانڈ کے لیے ضلع کچہری کی عدالت میں پیش کیا۔ اینٹی کرپشن کے وکیل نے جوڈیشل مجسٹریٹ کو بتایا کہ پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کے دوران بے ضابطگیاں ہوئیں۔ پرویز لاہی امیدواروں کو بھرتی کرنے والی کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ رشوت لے کر اور میرٹ سے ہٹ کر بھرتیاں کی گئیں۔ اینٹی کرپشن حکام نے پرویز لاہی کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ پرویز لاہی کے وکیل نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضی ورک نے ہائی کورٹ کی جانب سے تحریری حکم موصول ہونے کے بعد پرویز لاہی کو دوبارہ جیل بھجوا دیا۔ تحریک انصاف کے سابق ایم این اے عامر سلطان چیمہ نے پارٹی چھوڑ دی۔ عامر سلطان چیمہ نے اپنے بیٹے منیب سلطان چیمہ کے ہمراہ ویڈیو پیغام میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر دی ہے۔ میں عامر سلطان چیمہ سابق ایم این اے اور میرا بیٹا منیب سلطان چیمہ سابق ایم پی اے، ہم 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان کی فوج کی بہت عزت کرتے ہیں اور پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شہداء کی اس ملک کے لیے بہت قربانیاں ہیں جن میں ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اس قسم کی سیاست کا نہ ہم حصہ ہیں اور نہ ہم اس قسم کی سیاست کا حصہ بنیں گے۔ وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا ہے کہ کچھ دوست کہتے تھے روس سے تیل آنا چاہیے، پھر کہنا شروع کیا ہمارے جانے کے بعد روس سے تیل نہیں آئے گا۔ ہم روس سے سستا تیل لائے، ہماری حکومت کیوں نہیں گرائی گئی؟ عوام کو ریلیف دیں گے۔ آذربائیجان ہر ماہ 1 جہاز LNG کا دے گا۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ یہ تو ہم نے پہلے بھی پریس کانفرنسز بہت سی سن رکھی ہیں، ان سے تیل تھوڑی آتا ہے کہ ہم روس سے سستا تیل آ گیا تو بھائی اب حکومت کیوں نہیں الٹائی؟ آپ کے پاس 4 سال تھے، بھائی آپ کر لیتے۔ مسئلہ یہ ہے پاکستان بھاڑ میں جائے، ہم جیتے۔ ہم پاکستان میں آنے والا خام تیل جو ہے اس کا 1/3 انشاءاللہ روس سے لائیں گے اور اس کا 1 پیسہ جو ہے جو ہمیں ڈسکاؤنٹ ملے گا یا بہتر پرائس ملے گی وہ عوام کو منتقل کیا جائے گا۔ ہر مہینے آذربائیجان پاکستان کو ایک ڈسٹریسڈ کارگو دے گا LNG کا۔ ہم نے یورپ کو دعوت دی ہے آپ پاکستان آئیے، یورپ آئے پاکستان، اور یورپ پاکستان میں LNG کی ٹرینز یعنی LNG بنانے کے کارخانے لگائے۔ سونے کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ سونا 4,000 روپے فی تولہ سستا ہو گیا۔ سونا 2,40,000 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد مسلسل سستا ہو رہا ہے۔ سندھ صرافہ بازار میں فی تولہ سونا 4,000 روپے سستا ہو کر 2,21,500 روپے پر آ گیا۔ 10 گرام سونا 3,430 روپے سستا ہو کر 1,89,900 روپے کا ہو گیا۔ دوسری جانب عالمی منڈی میں سونا $2 فی اونس کمی سے $1,961 فی اونس پر آ گیا ہے۔ ڈالرز کی کمی کی شکار پاکستانی معیشت کو ترسیلات زر میں مسلسل کمی کا سامنا ہے۔ رواں مالی سال کے دوران ترسیلات زر میں 11% کمی ہو گئی۔
स्टेट बैंक के मुताबिक मई 2023 में तरसीलात गुज़िश्ता साल मई के मुकाबले में 10% कम होकर 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रहीं। रवां माली साल के 11 माह में तरसीलात गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 12.8% कमी से 24 अरब 80 करोड़ डॉलर रहीं। मई में सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से 52 करोड़ 40 लाख डॉलर, मुत्तहदा अरब अमारात से 33 करोड़ 58 लाख डॉलर, बरतानिया से 30 करोड़ 65 लाख डॉलर और अमरीका से 25 करोड़ 72 लाख डॉलर मौसूल हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। करेंसी मार्केट में इंटरबैंक में डॉलर महंगा जबकि ओपन मार्केट में सस्ता हो गया। बजट के बाद से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हिस्से की खरीद फरोख्त की सरगर्मियां मांद पड़ती नजर आ रही हैं। आज भी 100 इंडेक्स कभी मुस्बत और कभी मनफी जोन में देखा गया। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 244 पॉइंट्स कमी से 41,538 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फॉरेक्स मार्केट में इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 34 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 97 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 5 रुपए की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए पर पहुंच गया। फैसलाबाद में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने निगरान वज़ीर आला के अहकामात हवा में उड़ा दिए। 1.5 माह गुजरने के बावजूद शहर भर में लगे फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मुकम्मल बहाली मुमकिन न हो सकी, जिस पर शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। इसी बारे बिलाल अहमद की रिपोर्ट। फैसलाबाद में ज़िले इंतजामिया की नाअहली, निगरान वज़ीर आला पंजाब के फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाल करने के अहकामात हवा में उड़ा दिए। 1.5 माह गुजरने के बाद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली मिशन इम्पॉसिबल नजर आने लगी है। शहर भर में लगे मुतअद्दिद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की कहीं तालाबंदी, कहीं टूटियां गायब तो कहीं अंदर खड़ा गटरों का पानी इंतजामी नाकस कारकर्दगी का सबूत दे रहा है। शहरी कहते हैं लाखों रुपए लगाकर फिल्ट्रेशन प्लांट्स तो बना दिए मगर क्या फायदा जब फाल ही नहीं। काफ़ी अरसा ही हो गया, ख़राब है। इन्हों को इंतज़ामिया को कहें ठीक करें तो कभी कैन पानी से कि नाम पैसों की लानी पड़ती है। बहुत मुश्किल है, बहुत दूर से आना पड़ता है, पास में कोई नहीं है इसलिए पैसे देने पड़ते हैं, तंगी बहुत है ज़्यादा। ज़राए के मुताबिक ज़िला भर में मजमूई तौर पर 180 से ज़ायद फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद हैं, जिनमें से 70% के करीब बंद पड़े हैं, जबकि फ़ाल फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से भी मुतअद्दिद के फिल्टर तब्दील हुए अरसा बीत गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी करते हुए फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के लिए एक बार फिर 3 रोज़ की मोहलत दे दी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।